فلسطین کے غزہ پٹی علاقے میں اسرائیلی وحشیانہ بمباری میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے بیتے 7 اکتوبر سے ان تمام علاقوں کو لگاتار بے دریغ نشانہ بنایا ہے جہاں پر بڑی تعداد میں سویلینز موجود ہو سکتے ہیں، چاہے وہ ہاسپٹلز ہو سکتے ہیں، چاہے وہ مسجد ہو سکتی ہے، چاہے وہ پناہ گزین کیمپ ہو سکتے ہیں، چاہے وہ اسکولز ہو سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ جہاں پر سویلینز کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے وہاں پر اسرائیلی فوج بے تحاشا بمباری کر رہی ہے، یہاں تک کہ غزہ کے ان تمام علاقوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے جہاں پر انسانی آبادی نظر آتی ہے۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے حماس کو ختم کرنے کے نام پر، اور اس پوری کارروائی میں بے تحاشا معصوم فلسطینیوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ تازہ آنکڑے کے انوسار اب تک فلسطینیوں کی ہلاکتوں کی تعداد کل ملا کر کے 9770 ہو چکی ہے، اور ان میں 4880 بچے شامل ہیں، یعنی ان پوری ہلاکتوں میں لگ بھگ آدھی سنکھیا بچوں کی ہے، دودھ پیتے بچوں کی ہے۔ اگر آپ وہ تمام تصویریں انٹرنیٹ پر جو تیر رہی ہیں وہ دیکھیں گے تو آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ بچے کو باپ اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کے بھاگ رہا ہے، اس کا آدھا چیتھڑا اس کے ہاتھ میں ہے اور آدھا چیتھڑا غائب ہے۔ اسی طریقے سے کچھ مائیں ایسی ہیں جو پریگننٹ تھیں، ان کو مار دیا گیا اور ان کے پیٹ سے ان کے معصوم بچے کو نکالا گیا، لیکن وہ پری میچور ہونے کی وجہ سے وہ بھی زندگی کی جنگ ہار گیا۔ اس طریقے کی بے دریغ ہلاکتوں کی جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں، یقیناً ایک درد مند دل رکھنے والے انسان کے لیے دیکھنا مشکل ہے، لیکن بے شرمی کی تمام حدیں پار کرتی ہوئی جو دنیا کے سو کال انسانی ہمدردی رکھنے والے لیڈرز ہیں، وہ اپنے آپ کو ہیومن رائٹ کا بہت بڑا چیمپئن سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کو ان تمام تصویروں سے ذرہ برابر پریشانی نہیں ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، اٹلی ہو، جرمنی ہو، فرانس ہو اور اس کے علاوہ یورپین دیش ہوں۔ یہ سب کے سب بے حیائی اور بے شرمی کی چرم سیما کو پار کر چکے ہیں۔ ان کے اندر نہ کوئی غیرت ہے، نہ حمیت ہے، نہ ذرہ برابر شرم بچا ہے۔ دنیا کو کس منہ سے یہ کہہ پاتے ہیں کہ ہم مانوتا کے پیروکار ہیں، کیونکہ ان کا چہرہ دن بدن بے نقاب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کم چالیں بھی نہیں چل رہے ہیں۔ ابھی آپ جس طریقے سے تصویر دیکھ رہے ہیں، فلسطینی صدر محمود عباس سے امریکی ویدیش منتری اینٹونی بلنکن کی ملاقات، اور اس کے بعد انہوں نے جھوٹی ہمدردی جو جتائی ہے فلسطینیوں کے تئیں، وہ ایک منافقانہ چہرہ دکھانے کے لیے کافی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ بیتے 7 اکتوبر سے جب سے اسرائیل اور فلسطین کا یہ پورا معاملہ شروع ہوا ہے، اس کے بعد سے امریکی ویدیش منتری کا یہ دوسرا اسرائیل دورہ ہے، اور اس دوسرے دورے کے دوران پہلے تو انہوں نے بنجامن نتنیاہو جو اسرائیل کے پردھان منتری ہیں ان سے ملاقات کی، اور اس کے بعد میں انہوں نے آئی واش کرنے کے لیے، دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں انہوں نے پوری طریقے سے دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور جھوٹی ہمدردی جتاتے ہوئے بلنکن نے کہا غزہ کے باشندوں کو زبردستی بے گھر نہیں کیا جانا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف امریکہ جدید ہتھیار اسرائیل کو مہیا کرا رہا ہے، ایک طرف امریکہ دو بدو شامل ہے اس لڑائی میں، پوری ٹیکنالوجی مہیا کرا رہا ہے اور کمپلیٹلی مضبوطی کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوسری طرف دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ اسرائیلی شہریوں کو زبردستی بے گھر نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ ہے دوغلا چہرہ امریکہ کا، اور دنیا اس کو ایماندار سمجھتی ہے، اس کو انسانیت کا ہمدرد سمجھتی ہے۔ لیکن دنیا کو یہ بات ایک نہ ایک دن سمجھنی پڑے گی کہ یہ جو بچے مارے جا رہے ہیں، معصوم شہری ہلاک ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ان تمام کی موتوں کا ذمہ دار امریکہ ہے، اور یہ امریکہ کسی کو دھوکہ دے کر کے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ آپ کو تازہ جانکاری دے دیں کہ اس وقت صورتحال اتنی زیادہ خراب ہے کہ جب سے المغازی کیمپ پر حملہ ہوا ہے، اس ایک 24 گھنٹے کی مدت میں 3 پناہ گزین کیمپوں پر صہیونی فوج کا حملہ ہوا ہے، اور اس میں 250 سے زائد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور اس میں سینکڑوں افراد زخمی ہوئے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ غزہ میں وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے بتایا کہ اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کا فرش لاشوں اور شدید زخمیوں سے بھرا ہوا ہے، یعنی یوں کہیں کہ اس پوری کارروائی میں انسانیت تار تار ہو کر کے رہ گئی ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے لوگوں کا پرسیپشن بدل رہا ہے، گرچہ بے شرم حکمرانوں کا پرسیپشن نہیں بدل رہا ہے، لیکن عام انسان جو کہ انسانیت نواز ہیں پوری دنیا میں فلسطینی مظلوموں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ خود امریکہ میں ایک بڑی تعداد میں وائٹ ہاؤس کے سامنے نہ صرف ایک ہی فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کی، بلکہ اسرائیل اور اٹ سیلف امریکہ یعنی اپنے ہی دیش کے حکمرانوں کو ان تمام معصوموں کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ یہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے ان عام انسانوں دوارا جن کے دلوں میں ابھی بھی کچھ نہ کچھ انسانیت کی رمق باقی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اسرائیلی جارحیت کو دیکھتے ہوئے امریکہ کے 100 میں سے 14 سینیٹرز کے دل میں بھی ہمدردی جاگی ہے۔ حالانکہ صورتحال ابھی کچھ دنوں پہلے یہ تھی کہ 19 اکتوبر کو امریکہ کے 100 میں سے 97 سینیٹرز نے اسرائیل کے فیور میں ووٹ کیا تھا اور فلسطینی معصوموں کی جانوں کو نظر انداز کیا تھا۔
आप सोच रहे होंगे कि 3 कहाँ गए, तो 3 पूरी तरीके से गायब थे। कुल 97 लोग मौजूद थे और 97 के 97 लोगों ने इजराइल के फेवर में वोट किया था और फ़लस्तीनियों की हिमायत में 0 वोट पड़े थे। लेकिन दुनिया का अब नज़रिया धीरे धीरे आवाम के साथ साथ जो हुक्मरानों में बैठे हुए हैं उनका भी चेंज हो रहा है और अब 97 में से 14 लोग ऐसे निकल कर सामने आ गए हैं जिनके अंदर ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ इंसानियत की रमक बाकी है। अब इस हमदर्दी के पीछे उन 14 सेनेटर्स का क्या मकसद है वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर उन्होंने फ़लस्तीनियों की हिमायत में बात कही है। इस तरीके से पूरी दुनिया में परसेप्शन चेंज हो रहा है और धीरे धीरे इजराइल और अमेरिका पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ नेतन्याहू के घर के बाहर जितने भी होस्टेजेस हैं उनके जो लवाहिकीन हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी में पाबंदी लगाने के बावजूद जर्मन अवाम फ़लस्तीनियों के हक़ में सड़कों पर उतर आई है। यानी पूरी दुनिया में फ़लस्तीनियों के लिए अब आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं, जब करीब करीब 10,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सूरत हाल ये है कि इजरायली फोर्सेस हमास के हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है और इजरायली फोर्सेस को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि ये गोरिल्ला वॉरफेयर में वो हमास को पीछा नहीं कर सकते हैं। हमास ने नाकू चने चबा दिए थे 2014 के इस ज़मीनी ऑपरेशन में, जब इजराइल ने गज़ा में घुसकर ज़मीनी ऑपरेशन करने की कोशिश की थी और लगभग 4 से 5 दिनों के अंदर ही वो पिट पिटा करके वापस आ गए थे। एक बार फिर से उन्होंने एंट्री की है गज़ा में और लगभग वही सूरत हाल नज़र आती जा रही है। हमास के अबू उबैदा ने कहा है कि मुजाहिदीन ने 24 घंटों में इजरायली फ़ौज की 24 गाड़ियां तबाह कर दी हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है और उसने अल-इलामुल अस्करी के हवाले से फुटेज शाये की हैं जिसमें वो गाड़ियों को तबाह करते दिखा रहे हैं। इस तरीके से इजरायली फ़ौज अपनी नाकामी को छुपाने के लिए गज़ा के मासूम शहरियों को निशाना बना रही है और धीरे धीरे ये निशाना उसके लिए भारी पड़ता जा रहा है। दोस्तों, वैसे आप इस पूरे इशू पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को आप लाइक या डिसलाइक भी कर सकते हैं।